بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین آج ہم حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین مولانا عماد الدین نور الدین عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عموماً مولانا عبدالرحمن جامی اور عبدالرحمن نور الدین محمد دشتی کے نام سے مشہور و معروف صوفی شاعر اور مورخ ہیں۔ آپ کا عرصہ حیات 1414 عیسوی سے 1492 عیسوی تک محیط ہے۔ آپ اپنے زمانہ میں علماء اسلام اور صوفیہ اسلام کی صف اول میں شمار کیے جاتے تھے۔ اسلامی صوفیزم میں آپ کا رتبہ مقام عالیت کو پہنچا ہوا ہے۔ آپ نے صنف شاعری میں کئی اہم کتب تصنیف فرمائیں، جن میں تصوف اور روحانیت کا درس دیتے ہوئے مولانا جامی کی شخصیت مزید ابھرتی ہوئی ہمارے سامنے آتی ہے۔ ناظرین خراسان کی ولایت جام کے ایک قصبہ خرجرد میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں باپ کے ساتھ ہرات اور سمرقند گئے، جو اس زمانے میں اسلامی علوم اور فارسی ادب کا مرکز تھے۔ تعلیم کے بعد سلوک و عرفان کی طرف رجوع کیا اور سعد الدین محمد کاشغری اور خواجہ علی سمرقندی کے حلقہ طریقت میں ان کا شمار ہونے لگا۔ 1472 عیسوی میں حج کیا، مختلف شہروں کی سیاحت کر کے ہرات واپس آئے اور وہیں انتقال کیا۔ سلطان ابو سعید گرگانی، سلطان حسین مرزا، میر علی شیرنوائی، اوزون حسن، سلطان یعقوب، سلطان محمد فاتح اور سلطان بایزید دوم مولانا جامی کی بڑی عزت کرتے تھے۔ گوشہ نشین اور درویش منش تھے۔ نظم و نثر کی تصانیف 49 ہیں۔ مولانا جامی کی ولادت بروز بدھ 13 شعبان المعظم 817 ہجری و مطابق 7 نومبر 1414 عیسوی کو بوقت عشاء جام کے موضع خرجرد میں ہوئی، جو اب افغانستان کے صوبہ غور میں واقع ہے۔ جام ایک گاؤں ہے جو افغانستان کے صوبہ غور میں چشت کے شمال میں ہری رود کے بائیں کنارے کے معاون تگاؤ گنبد کے کنارے آباد ہے۔ یہاں سے اصل دریا اور اس کے معاون کے مقام اتصال سے 1 گھنٹہ کی مسافت پر ایک استوانی شکل کا متناسب منزلوں والا مینار واقع ہے، جو مینار جام کہلاتا ہے۔ ناظرین مولانا جامی کے والد احمد بن محمد دشتی تھے۔ وہ اولاً اصفہان کے کریا دشت میں رہا کرتے تھے، بعد ازاں جام آ گئے۔ مولانا محمد کے عقد میں امام محمد بن حسن شیبانی کی اولاد سے ایک صاحبزادی تھی، جن کے بطن سے مولانا جامی کے والد احمد بن محمد پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا اسم گرامی معلوم نہیں ہو سکا، مگر اتنا پتہ چلتا ہے کہ 878 ہجری تک وہ حیات تھیں، کیونکہ ان کی حالت ضعیفی کی بنا پر مولانا جامی تبریز میں قیام نہیں کر سکے تھے اور واپس 878 ہجری میں ہرات آ گئے تھے۔ غالباً طویل العمری میں ان کا انتقال ہرات میں ہوا۔ مولانا جامی کی ابتدائی تعلیم کے متعلق صفی الدین علی نے اپنی تصنیف رشحات عین الحیات میں بہت معلومات تحریر کی ہیں۔ جب وہ چھوٹی عمر میں اپنے والد محترم کے ساتھ ہرات آئے تو مدرسہ نظامیہ میں ٹھہرے۔ وہاں علوم عربی کے ماہر جنید اصولی کے درس میں داخل ہوئے، جبکہ اس فن میں بڑی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ مولانا جامی کی مختصر تلخیص پڑھنے کا شوق ہوا۔ جب جامی اس درس میں داخل ہوئے تو بعض طلبہ شرح، مفتاح اور مطول پڑھ رہے تھے۔ جامی اگرچہ ابھی شرعی حد بلوغت کو نہیں پہنچے تھے، لیکن خود میں وہ کتب سمجھنے کی استعداد پاتے تھے، لہٰذا وہ بھی مطول اور حاشیہ مطول پڑھنے لگے۔ پھر مولانا خواجہ علی سمرقندی کے حلقہ درس میں داخل ہو گئے اور حضرت سید شریف جرجانی کے نامور شاگرد تھے اور طریقہ مطالعہ میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے، لیکن جامی 40 دن میں ہی ان سے مستغنی ہو گئے
اور مولانا شہاب الدین محمد جاجرمی کے حلقہ درس میں چلے گئے جو اپنے وقت کے بہترین مناظر تھے، اور ان کا سلسلہ تلمذ حضرت مولانا سعد الدین تفتازانی تک ملتا تھا۔ مولانا جامی اس کے بعد سمرقند میں محققہ روزگار قاضی زادہ روم کے مدرسہ میں چلے گئے۔ پہلی ہی ملاقات میں جامی کی ان سے بحث چل نکلی جو طول پکڑ گئی۔ آخرکار قاضی زادہ روم کو جامی کی بات سے اتفاق کرنا پڑا۔ مرزا الغ بیگ کے ہاں عہدہ صدارت پر فائز ایک متبحر عالم دین مولانا فتح اللہ تبریزی بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی اس مجلس مباحثہ میں موجود تھے۔ قاضی زادہ روم نے سمرقند میں اپنے مدرسہ میں مجلس کا اہتمام کیا۔ دنیا کے سبھی اکابر و افاضل وہاں موجود تھے۔ قاضی زادہ روم اس مجلس میں زیادہ تر صاحب استعداد اور خوش طبع لوگوں کا ذکر کرتے رہے۔ مولانا عبدالرحمن جامی کے بارے میں یوں فرمایا: جب سے سمرقند آباد ہوا ہے، جدت طبع اور قوت تصرف میں جام کے اس نوجوان کے پائے کا کوئی شخص دریائے امویہ عبور کر کے ادھر نہیں آیا۔ قاضی روم کے شاگرد مولانا ابو یوسف سمرقندی کا بیان ہے کہ جب حضرت مولانا عبدالرحمن جامی سمرقند آئے تو اتفاق سے فن حیت میں ایک کتاب کی شرح پڑھنے لگے۔ قاضی روم نے اس کتاب کے حواشی پر سالہ سال سے کچھ تعلیقات لکھ رکھی تھیں۔ جامی روزانہ ہر نشست میں ان میں سے ایک دو کی اصلاح کر دیا کرتے۔ قاضی روم اس کام پر جامی کے بے حد شکر گزار ہوئے، چنانچہ وہ اپنی شرح مخلص جغمینی بھی اٹھا لائے اور مولانا جامی کو دکھائی۔ جامی نے اس کتاب میں وہ تصرفات بھی کیے جو قاضی روم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ مولانا عبدالرحمن جامی کے اساتذہ کرام میں جن شخصیات کا ذکر آیا ہے ان کا مختصر ذکر یوں ہے: شہاب الدین محمد جاجرمی، عثمان بن عبداللہ خطانی حنفی معروف با مولانا زادہ خطانی نظام الدین، قاضی زادہ روم صلاح الدین موسیٰ بن احمد، مولانا فتح اللہ تبریزی۔ ناظرین، مولانا علی کوشچی تیموری سلطان مرزا الغ بیگ کے منظور نظر طالب علم تھے اور ان کے ہمراہ علم فلکیات کے مشاہدے میں شریک عمل رہا کرتے تھے۔ اپنے زمانہ قیام ہرات میں ایک دن مولانا علی کوشچی ترکوں کی طرح ایک عجیب سا کمر بند لپیٹے مولانا جامی کی مجلس میں آئے اور شبہ کی آڑ میں فن حیت کے چند بے حد مشکل سوالات سامنے رکھے۔ مولانا جامی نے ایسے جوابات دیے کہ مولانا علی کوشچی انگشتے بدنداں رہ گئے۔ مولانا جامی نے مولانا علی کوشچی کو ازرائے مذاق فرمایا: مولانا، آپ کی چادر میں اس سے بہتر کوئی شے نہیں تھی؟ اس کے بعد مولانا علی کوشچی اپنے شاگردوں سے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اس دن مجھ پر یہ بات دوبارہ واضح ہو گئی کہ اس دنیا میں واقعی کسی نفس قدسی کا وجود ہے۔ نفس قدسی فلسفہ کی اصطلاح میں اس قوت کو نفس قدسی کہتے ہیں جس میں تفکر کی مدد کے بغیر ہی مختصر ترین مدت میں کسی مشکل مسئلہ کو سمجھ لیا جائے۔ شیخ الرئیس بو علی سینا نے اپنی تصنیف الاشارات و تنبیہات میں اس کا بہترین تشریح کی ہے۔ مولانا علی کوشچی کا اصل نام علاء الدین علی ابن محمد کوشچی ہے۔ ناظرین، مولانا جامی نے اپنے عہد کے نامور روحانی شخصیات سے اکتساب فیض حاصل کیا، جن میں قابل ذکر شخصیات یہ ہیں: حضرت مخدوم سعد الدین کاشغری، خواجہ محمد پارسا، مولانا فخر الدین، خواجہ محمد برہان الدین ابو نصر پارسا، حضرت شیخ بہاؤالدین عمر، خواجہ شمس الدین محمد کوسونی، مولانا جلال الدین ابو یزید، مولانا شمس الدین محمد اسد اور حضرت خواجہ عبید اللہ احرار۔ ناظرین، مولانا جامی کے علم میں جستجو کی ملکہ انہماک اور تحصیل علم میں شغف کو جو کمال حاصل ہوا، شاید وہ 9ویں صدی ہجری کے کسی عالم دین یا فقیہ کو حاصل ہوا ہو۔ مولانا جامی کے شاگرد عزیز
ملا عبدالغفور لاری لکھتے ہیں کہ فقیر مولا عبدالغفور لاری کو آن حضرت علیہ الرحمہ مولانا جامی کے آستان رفیع الشان پر پہنچنے سے پہلے تردد تھا کہ جو مرتبہ شعر گوئی کی بدولت انہیں حاصل ہے وہ گہرے تفکر اور دقیق تأمل کے بغیر میسر نہیں آ سکتا، اور یہ امر مرتبہ کمال کے منافی اور جمعیت خاطر کے خلاف ہے۔ لیکن جب میں ان کی خدمت میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ کوئی شغل بلکہ حوادث زمانہ میں سے کوئی واقعہ یا حادثہ بھی ان کے ظاہری اور باطنی اشغال کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا، اور وہ اپنی کیفیت میں کسی تبدیلی کے بغیر اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ اپنا بہترین وقت بلا تکلف اور زحمت درس دینے میں صرف کرتے ہیں۔ مولانا جامی کا عرصہ حیات 9ویں صدی ہجری میں ہے۔ 9ویں صدی ہجری کے اواخر سالوں میں مولانا جامی ہرات میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس تمام عرصہ میں سرزمین فارس 2 حصوں میں منقسم تھی اور اس پر 2 مختلف شاہی خاندان برسر اقتدار تھے۔ فارس کے مشرق میں تیموری سلطنت قائم تھی، جس کی بنیاد امیر تیمور نے 1370 عیسوی میں رکھی اور یہ 1507 عیسوی میں اختتام کو پہنچی۔ امیر تیمور مولانا جامی کی ولادت سے 9 سال قبل سبرقند میں فوت ہو چکا تھا۔ امیر تیمور کی وفات کے بعد خلیل مرزا تخت نشین ہوا اور وہ بھی 1409 عیسوی تک تخت پر رہ سکا۔ 1409 عیسوی میں سلطان مرزا شاہ رخ تیموری تخت نشین ہوا۔ مولانا جامی سلطان مرزا شاہ رخ تیموری کے عہد حکومت میں پیدا ہوئے۔ مولانا جامی نے اولاً سلاطین تیموریہ میں سے سلطان مرزا شاہ رخ تیموری کا عہد دیکھا۔ سلطان مرزا شاہ رخ تیموری، سلطان مرزا الغ بیگ، سلطان مرزا ابو القاسم بابر، سلطان مرزا شاہ محمد، سلطان ابراہیم مرزا بن علاء الدولہ، سلطان ابو سعید مرزا، سلطان یادگار محمد مرزا، سلطان حسین مرزا کے عہد حکومت کے 23ویں سال مولانا جامی کا ہرات میں انتقال ہوا۔ ناظرین، مولانا جامی کی وفات بروز جمعہ 18 محرم الحرام 898 ہجری بمطابق 14 نومبر 1492 عیسوی کو ہرات میں ہوئی۔ اس وقت جمعہ کی اذان ہو رہی تھی۔ ہرات اب افغانستان کے صوبہ ہرات کا دارالحکومت ہے۔